ایک صاحب میرے پاس آئے، بڑا نورانی چہرہ ان کا، تہجد گزار، 5 وقت نماز کے پابند، بہت مالدار تھے. کہنے لگے دل میں سکون نہیں ہے. میں نے کہا کیوں، کوئی پریشانی ہے، کوئی مالی پریشانی ہے؟ کہہ رہے نہیں، میری تو بہت بڑی فیکٹری ہے، بہت دولت ہے، اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دیا ہے. میں نے کہا پھر کوئی بیماری ہے؟ کہہ رہے نہیں، بیماری بھی نہیں ہے. کہہ رہے پتہ نہیں کیوں سکون نہیں ہے. میں نے کہا میں بتاؤں کیوں سکون نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، جیب میں بھی ہے، ساتھ ساتھ دل میں بھی ہے. پیسہ جیب میں ہونے کے ساتھ ساتھ، بولتے کیوں نہیں بھائی، جیب میں ہو تو ٹھیک ہے، دل میں نہیں ہونا چاہیے. کشتی کے اوپر بیٹھو گے، کشتی پانی کے اوپر رہے گی تو فائدہ پہنچائے گی. کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا تو فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا نا. تو میں نے کہا یہ جو پیسہ آپ کے دل کے اندر ہے نا، اس کو دل سے نکالو. آپ کو ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے، لاشعوری خوف ہے ہر وقت. لوگوں کو ایک خوف ہے، ہر آدمی کو. آپ کسی کی بھی ہسٹری چیک کریں گے نا، گھسیں گے اس کے دل میں، جھانک کے دیکھیں گے، اس کا ماضی دیکھیں گے، حالات دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا انہونی خوف. ایک خوف تو وہ ہوتا ہے جو واقعی ہو، اور ایک ہوتا ہے خام خواہ کا خوف، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل. یہ خام خواہ کا خوف جو ہے لوگوں کو کھا رہا ہے، اندر سے گھلا رہا ہے، ڈپریشن کا مریض بنا رہا ہے. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گرو ہوتے تھے نا پہلے زمانے میں، اور پتہ نہیں تیلی ہوتا تھا کیا ہوتا تھا، چیلا ہوتا تھا، ایک گرو کا چیلا. تو گرو اور چیلے جو ہے وہ جا رہے تھے، جنگل میں جا رہے تھے. تو گرو نے چیلے سے کہا کہ ڈر لگ رہا ہے مجھے. چیلے ہوتے ہیں نا وہ گرو کو مشورے دیتے ہیں. تو اس نے کہا کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ نہ تو یہاں شیر ہے، نہ جن ہے، نہ چڑیل ہے، پتہ نہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے آپ کو. پھر آگے جا کے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت. اس نے کہا کہ کیوں ڈر لگ رہا ہے بھائی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر تھوڑا آگے گئے تو گرو نے کہا کہ مجھے کیا لگ رہا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے. چیلے نے کہا تلاشی ہوگی آپ کی. تلاشی نکلی تو ایک اشرفی اندر سے دریافت. اس نے کہا اس کو اٹھا کے پھینک دو، ڈر لگنا. بولو بھائی، اٹھا کے پھینک دی. اب بڑے ہنسی خوشی دونوں کی زندگی گزر رہی، بڑے آرام سے جا رہے. اس کو ڈر یہ لگ رہا تھا کہ کہیں یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میری جیب میں کیا ہے. تو علماء یہ نہیں کہتے کہ وہ اشرفی جیب سے اٹھا کے پھینک دیں. جیب سے اٹھا کے پھینکیں گے، آگے ضرورت پڑ گئی تو بھیک مانگنی پڑے گی لوگوں کے سامنے. جیب سے نہ نکالیں، مگر دل سے. بولنے پر دیکھو گورنمنٹ کی طرف سے پابند ایک ہی چیز رہ گئی ہے جس پہ ٹیکس نہیں ہے، اس لیے بولنے میں کنجوسی سے کام نہ لیا کریں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ، اور میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، ہر آدمی کا ہے یہ آج ایک ایسا خوف ہے اس کے اوپر کہ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ کیوں خوف ہے. مجھے سب کچھ سیٹ چل رہا ہے پھر بھی خوف. یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ہائی یہ نہ ہو جائے، ہائی یہ نہ ہو جائے، ہائی یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، بچے کی ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، بیگم کا سر نہ پڑ جائے، میرا بیگم کے ذریعے سر نہ پڑ جائے بیلن سے، مجھے کینسر نہ ہو جائے، مجھے میری فیکٹری بند نہ ہو جائے. تو وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت ہے. یہ دولت جیب میں نہیں ہے، جیب کے ساتھ ساتھ دل میں بھی. تو میں نے کہا جب تک اس کو دل سے نہیں نکالو گے، پیسہ تو بہت آئے گا، سکون کبھی بھی نہیں آئے گا. اب دل سے نکالنا بڑا مشکل ہے. غریب آدمی کے لیے دولت کی محبت دل سے نکالنا آسان ہے، کیونکہ جس چیز کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہوتا اس سے محبت انسان کو زیادہ نہیں ہوتی. غریب آدمی نے دولت زیادہ دیکھی نہیں ہوتی، وہ عیاشیاں دیکھی نہیں ہوتی، اس کے دل سے پیسے کی محبت نکالنا آسان ہے. جس کے دل جو دولت میں زیادہ رہا ہو اس کے دل سے دولت کی محبت نکالنا مشکل کام ہے. ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے. لیکن اگر وہ اپنے علاج کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائے تو پھر یہ کام مشکل نہیں ہے بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. دولت کی محبت نکالنے کے بہت سارے طریقے ہیں.
وہ تو ہر آدمی کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اہل اللہ کو بتائے جاتے ہیں، وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو۔ اہل اللہ سے ایک بات یاد آئی ہے کہ اہل اللہ کا مطلب واقعی اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن سے اصلاحی تعلق رکھا جاتا ہے۔ آج کل ہر آدمی کو جس کو بھی خلافت ملی ہوئی ہو، لوگ اس سے بیعت ہو جاتے ہیں، جا کے بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ خلافتیں آج کل ایسے بٹ رہی ہیں جیسے مزاروں پہ لنگر بٹ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے لوگ آگے بتاتے ہیں وہ فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں حضرت بہت، میں نے کہا ہوں گے بھائی، اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو حضرت آپ لوگوں کو مشورہ دیں کہ ان سے بیعت ہو جائے۔ میں نے کہا یہ میں نہیں کروں گا، یہ کام میں نہیں کروں گا کہ کسی کو مشورہ دوں کہ فلاں سے بیعت ہو جائے، فلاں سے بیعت ہو جائے۔ اس کے لیے بہت سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہماری جو خانقاہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم نے بڑے بڑے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے، میں کہوں گا تو چھوٹا منہ بڑی بات، میری کیا اوقات ہے۔ ہماری جو خانقاہیں ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر، سب نہیں، چند ایک کو چھوڑ کر، ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ وہ خانقاہیں خام خواہیں بن گئی ہیں۔ خلافت ملتی ہے نا تو خلیفہ صاحب مٹھائی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، مجھے خلافت مل گئی، اور خلیفے کا مطلب سمجھا جاتا ہے اب وہ نظریں اتارے گا آپ کی، اب وہ آپ کو تعویذ دے گا، اب وہ آپ کے گھر کے مسائل حل کرے گا۔ اس سے بیچارے سے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے، اب وہ آپ کے گھریلو مسائل حل کرے گا۔ اب وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو آپ اگر گنجے ہیں تو بال نکل آئیں گے۔ یہ پیر و مرشد کا یہ مطلب سمجھا جاتا ہے، اور آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو لاشعوری طور پر کچھ عجیب سی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور قیامت میں آپ کی کیا کر دے گا؟ وہ بخشش کر دے گا۔ کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ پھر وہ جو وظائف بتائے گا، وہ والے وظائف بڑے ٹائٹ وظائف ہوں گے، جو قرآن و سنت نے بتائے ہیں وہ والے نہیں کرنے۔ وہ وظائف جو ہوں گے نا، وہ ٹیکنیکل قسم کے ہوں گے، اس سے کچھ خاص چیزیں ملیں گی۔ تو اور جس کا اس سے اصلاحی تعلق نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا ہمارے شیخ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے شیخ و مرشد ہی ہیں دنیا میں جو سب سے زیادہ نیک ہیں، لہذا کوئی تبلیغ سے جڑے گا یا ویسے ہی دین پر ہے بغیر کسی شیخ کے، سیدھے راستے پہ اتفاق سے چل پڑا، وہ اس کا چلنا معتبر نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو کسی سے بیعت ہی نہیں ہے، وہ تو سیدھے راستے پہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سارے غلو اور مبالغہ آرائی ہیں جو خام خواہوں میں، خانقاہ کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کیا ہے؟ تو اس لیے کسی سے اصلاحی تعلق کے لیے شہرت نہ دیکھو۔ یہ میں پہلے وہ والی بات مکمل کر لوں، پھر یہ آپ مجھے بتائیں یہ پر، تاکہ جو میرا اصل مضمون ہے کہیں رہ نہ جائے کہ اصلاحی تعلق کے لیے کیا چیزیں دیکھنا ضروری ہیں، یہ میں بتاؤں گا، وہ جو میں اصل بات نہ رہ جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی حقیقی اللہ والے سے تعلق قائم کیا جاتا ہے تو وہ اصل بتاتے ہیں کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت کیسے نکلے گی، اصل تو وہ ہے۔ لیکن جب تک وہ نہیں ہے تو ایک بخار کسی کو بھی ہو تو پیناڈول سب کے لیے کام آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بھائی ڈاکٹر کہتا ہے اس کو 2 گولی پیناڈول تو کھلا، پھر اسپتال لے آنا، پھر دیکھیں گے بخار ہوا کیوں۔ تو وہ پیناڈول ہے وہ تو سبھی کھا سکتے ہیں، اس سے دولت کی محبت کی جو شدت ہے، جو 104 بخار ہے وہ 99 98 پہ نہیں بھی آیا تو کم از کم 100 پہ آ ہی جائے گا۔ ٹیمپریچر کم انشاءاللہ ہو جائے گا، برف کی سلیں ہٹانی پڑ جائیں گی، ورنہ بہت زیادہ بخار ہوتا ہے نا 106 تک پہنچتا ہے، برف کی سلوں پہ لٹانا پڑتا ہے۔ اتنا ہوگا کہ کلینک خود اپنے پاؤں پہ چل کے جا سکیں گے۔ تو اس کا 2 چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں، 2 کام کرنے کے ہوتے ہیں، ایک تو سوچنے کی ہے اور ایک عمل کرنے کا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی عمل کا چھوڑو، سوچنے کا بتا دو۔ سوچنے میں تو کچھ خرچ نہیں ہو رہا نا، کیا خیال ہے؟ تو صرف سوچنے سے کام نہیں چلے گا، ایک کام ایسا ہے جو کرنا بھی پڑے گا۔ سوچنے کا کام پہلے بتا دیتا ہوں۔ سوچنا یہ ہے روزانہ 5 سے 10 منٹ بیٹھ کر یہ سوچنا ہے، اپنے نفس سے خطاب کرنا ہے اپنے آپ کو۔ دوسروں کو تو سارا دن بیٹھ کے سمجھاتے رہتے ہیں نا، ابے یہ کر لے، ابے یوں کیا کر، ابے تم یہ ملک میں غلط ہو رہا ہے، وہ فلاں تنظیم نے یہ بیان دیا، اس کے لیڈر نے یہ غلط بیانی سے کام لیا، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پولیس کو دیکھو کیا کر رہی ہے، فوج کو دیکھو کیا کر رہی ہے، سارا دن بیٹھ کے دوسروں کے عیب ہم نکالتے رہتے ہیں۔ تو رات کو یا صبح کسی بھی وقت 5-10 منٹ بیٹھ کے اپنے عیب نکال لیں کہ ابے تبے کر کے بات کرنی ہے آپ کو۔ تمیز سے بات کرو گے کوئی بھی آج کے زمانے میں، او بھائی کوئی تمیز سے بات سمجھتا ہے؟ اپنے آپ سے جب بات کرو تو کیسے؟ ابے تبے کر کے۔
بولے تو بھائی تو 30 سال کا ہو گیا, تو 40 سال کا ہو گیا, کہ مرے گا نہیں ہے؟ ایسے کس سے بات کرنی ہے؟ ابا کو نہ سمجھانا شروع کر دیں ایسے اپنے آپ کو. او بھائی تو 30 کا ہو گیا, 40 کا ہو گیا, رہ کتنے گئے؟ 20 رہ گئے, 30 رہ گئے, بہت زیادہ. کتنا ٹائم لگتا ہے زندگی گزرنے میں؟ ایسے کھٹ 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 دن گزر رہے ہیں. بقرعید آتی ہے, دوبارہ فوراً بقرعید. رمضان ابھی گزرا تھا, دوبارہ رمضان کی بہاریں آنا شروع. ایسے ٹھک ٹھک زندگی گزر رہی ہے. یہ جو گھڑی میں سیکنڈ کی آواز ہوتی ہے نا, ٹک ٹک ٹک, اس کو بیٹھ کے سنا کریں. دیتا ہے تجھے فریاد غافل اے منادی. وہ کیا ہے اگلا مصرع؟ ایک سمت زندگی کی ہے گھڑی کی, پتہ نہیں ایک اور گھٹا دی, کچھ اس طرح کا شعر ہے کہ یہ جو گھڑیال ہے نا گھڑی, اس کی جو ٹک ٹک ہے یہ آپ کو اصل میں میسج دے رہی ہے کہ تمہاری زندگی ٹک ٹک کر کے کم ہو رہی ہے. ٹک ٹک ٹک, جتنے لاکھ کروڑ سیکنڈ لے کر آئے تھے وہ سیکنڈ ایک ایک کم کر کے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم. وہ سیکنڈ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. سوئی جو گھوم رہی ہے نا, یہ جو سیکنڈ والی, یہ اصل میں اللہ نے ہر ایک کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ اس کی زندگی میں یہ سوئی اتنے کروڑ دفعہ گھومے گی, اس کی زندگی میں اتنے لاکھ دفعہ, اس کی زندگی میں اتنے ہزار دفعہ. تو یہ جب سوئی گھوم رہی ہے, ایک چکر مکمل کرتی ہے, تو ان 1 کروڑ میں سے ایک کم ہو گیا, پھر دوسرا کم ہو گیا, تیسرا کم ہو گیا. آپ 50 فیکٹریوں کے مالک بن جاؤ, گھڑی کی اس سوئی کو آپ نہیں روک سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی چھن کے بھی تو یہی ہوگا. اگر یہ دولت چھن گئی, فیکٹری چھن گئی, تو کیا چھنے گی نہیں؟ جو کام تھوڑے دنوں بعد ویسے ہی ہونا ہے تو وہ تھوڑا ایڈوانس میں ہو گیا, تو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ بھائی کیا خیال ہے؟ ہونا تو بعد میں بھی ہے. بھائی آپ فیکٹری کے مالک ہو, آپ کا چلتا ہوا کاروبار ہے, تو کیا آپ سے پہلے لوگوں کے چلتے ہوئے کاروبار نہیں تھے؟ ہے بھائی, جن کے چلتے ہوئے کاروبار تھے آج سے 50-100 سال پہلے, کیا آپ وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ان کا کاروبار تو چلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو, لیکن وہ قبر میں لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کہیں گے ہمارے ہاتھ سے ہمارا سارا بزنس نکل گیا. بنیاد کوئی اور رکھتا ہے, کھاتا کوئی اور ہے. اور جو کھا رہا ہوتا ہے اس خوش فہمی ہوتا ہے, دیکھو میرے ابا نے کیسا زبردست کاروبار چلا کے دیا, ابا چلے گئے, سارا میرے پاس آ گیا. یہ نہیں پتا ہوتا کہ تو بھی چلا جائے گا تھوڑے دنوں میں, سارا تیری اولاد کے پاس آ جائے گا. جو باتیں آج تو اپنے ابا کے بارے میں کر رہا ہے, وہی باتیں تیرے بچے تیرے بارے میں کل کر رہے ہوں. بریکیں نہیں ہیں یہاں, سب نکل رہے ہیں پتلی گلی سے. پتلی گلی سے نکلتا ہوا تو پھر بھی نظر آ جاتا ہے. موت کا فرشتہ تو ایسے نکال کے جاتا ہے کہ یہ جتنے مردے ہیں نا جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں, اگر اللہ ان کو زندگی دے اور ہم ان سے انٹرویو لیں, تو ان میں سے 99.99% یہ کہیں گے کہ ہم اس وقت کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھے, ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت مریں گے, ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی مزید کچھ سال ہیں. 99.99% ایسے ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ہم مر جائیں گے. تو اتنی بے ثبات زندگی ہے, اتنی بے اعتبار زندگی ہے, اس میں اگر فیکٹری بند ہو گئی تو کون سی ایسا قیامت آ گئی بھائی؟ 2 روٹی 2 پراٹھے صبح مل جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ بند کرو فیکٹری کو, پہلے ہی بند کر دو جب اتنا دماغ خراب کر رہی ہے فیکٹری. ہماری بنیادی ضرورت کیا ہے؟ صبح روٹی مل جائے. کیا خیال ہے؟ صبح پیٹ بھر کے روٹی مل جائے, تاکہ بھوک بڑی خطرناک چیز ہے, وہ برداشت نہیں ہوتی. صبح روٹی مل جائے اور رات کو بھی پیٹ بھر کے. دوپہر آدمی پاپوں پہ گزارا, رات کو اس لیے کہ پھر نیند نہیں آتی نا, انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے. رات کو پیٹ بھر کے روٹی مل جائے. روٹی اس لیے کہ روٹی مل گئی تو بس سب کچھ مل گیا. گندم کی روٹی میرا بیان ہے, یوٹیوب پہ سن لیے گا. گندم میں اللہ نے دنیا کی ہر چیز رکھی ہے. جس کو گندم کی روٹی مل گئی اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. تو رات کو وہ روٹی مل گئی, سونے کے لیے اچھی جگہ مل جائے جہاں نیند آ جائے, مچھروں سے حفاظت ہو, نیند آ جائے آرام سے, کیونکہ نیند نہیں آئے گی تو صبح پھر دماغ خراب ہوگا.
آرام سے گھوڑے بیچ کے سو جائے, صبح انگڑائی لے کے اٹھے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمیں تو بڑا مزہ آتا ہے جب ہم سوتے ہیں, نیند پوری ہوتی ہے, صبح اٹھتے ہیں, کیا مزہ آتا ہے. قاری صاحب فجر میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایسے دماغ تازہ ہوتا ہے. اور کیا چاہیے بھائی, اور کیا چاہیے. صحابہ کرام کا تو ایسی غربت کی حالت تھی. ایک صحابی کی زندگی گزر رہی تھی ایک لنگوٹ میں, اوپر پہننے کا کرتا بھی نہیں تھا, اسی میں بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں, اور شادی بھی کر رہے ہیں. اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کے پاس ہے میری اس خاتون سے شادی کرا دیں. توکل کر رہے ہیں کہ بھائی جو اللہ مجھے کھلا رہا ہے تو 2 روٹی اور دے دے گا, اب کماؤں گا تو انشاءاللہ جب بیوی آئی ہے تو اس کا خرچہ بھی. دنیا دار آدمی بیچارہ ساری زندگی یہی سوچتے سوچتے یہ 2 بھی کیوں ہو گئے بچے, ان کی فیسیں, تیسرا ہو گیا تو ہائے وہ بھی میری فیکٹری نہ کھا لے, ہائے یہ نہ کر دے, تربیت نہیں ہو سکے گی. اپنے آپ کو اللہ پہ توکل نہ ہونے کی وجہ سے خدا کی قسم اپنی خاندان اور فیملی سسٹم کی کو برباد کر دیا, واٹ لگا دی اس کی.